الصالحين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے سود مت کھاؤ، دگنا اور چار گنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب کریم پسند نہیں فرماتا ہے ہر کافر کو، بڑا کافر اور گناہگار کو۔ سورہ البقرہ۔ ان آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے کہ سود کا لین دین نہ کرو، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے وہ یہ کام نہ کرے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کی تو اپنی مرضی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، باغی ہے، ظالم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، لیکن کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ سود اور سودی نظام سے انکار کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اس میں پیغام یہی ہے کہ ایک مسلمان کی اور امت کی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سود کو مٹائے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے، سود نہیں چھوڑتے، سودی نظام سے انکار نہیں کرتے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اللہ رب کریم سے کون جنگ کر سکتا ہے اور پھر کون جیت سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام زندگی کا ایک جامع نظام ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کی کسی بھی لمحے میں اندھیروں میں نہیں چھوڑتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کام میں اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کافر ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور ان کے دوست اور ان کے سرپرست باغی اور طاغوت، یہ انسان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نے جو کتاب دیا ہے قرآن کریم کی صورت میں،
وہ شک سے بالاتر ہے، شک سے پاک ہے، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جنہوں نے ایمان لایا ہے پھر مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ناقابل قبول ہے اللہ کو کہ انسان کا سر اسلام کے اندر ہو اور اس کا پیر کفر کے اندر، عبادات اسلام کے مطابق ہو اور معاملات نظام کفر اور باطل کے مطابق ہو۔ مسجد میں اللہ کی حکمرانی کو قبول کرے اور سیاست میں اور معیشت میں، چوکوں اور چوراہوں میں، تعلیمی اداروں میں، بازاروں میں، ایوانوں میں غیر اللہ کی حکومت ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا، اللہ ہی کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ کرونا وائرس کے وبا کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی بیماری لگ گئی، اور اس وقت ہمارے زمانے کا جو فرعون ہے ٹرمپ کی صورت میں، تکبر اور غرور کا ایک پہاڑ ہے، اس کو بھی بیماری لگ گئی، اس کی بیوی کو بھی بیماری لگ گئی۔ کتنا انتظام کیا ہوگا، اور دنیا میں جو اویلیبل سہولیات ہے وہ ان کو میسر ہے، لیکن ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کی موت کا، کسی کی زندگی کا، کسی کی صحت کا، کسی کی بیماری کا، تو بازار کا چوکیدار ہو یا کسی بڑے سے بڑے ملک کا حکمران ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے پھر مکمل اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ پرانی امت اور خاص کر بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہی تھا کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہی کام آج کل امت مسلمہ کا ہے۔ ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ممالک میں اسلام کا نظام نہیں ہے۔ جناب قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہم چائنا گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں بات کی۔ ان میں سے ایک چائنی پرسن نے پوچھا کہ جس قرآن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ کے اپنے ملک میں معاشی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، سماجی نظام اس قرآن کے مطابق ہے؟ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا کہ اس وقت تو نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی حیران ہو گئے کہ جس نظام پہ آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے اور تمہارے اپنے ممالک میں وہ نظام نافذ نہیں ہے، تو آپ دوسرے لوگوں کو کیسے دعوت دیتے ہیں؟ بات تو ان کی سچی تھی، مجبوری ہماری اپنی ہے۔ یہ بیماری بنی اسرائیل کی تھی، یہ ان کی بیماری ہے کہ وہ دین کے انہی باتوں پر عمل کرتے تھے جو ان کو پسند تھے، جو ان کے مفادات کے مطابق تھے، لیکن جہاں دین کا کوئی حکم ان کے مزاج کا اور ان کے مفادات کے خلاف
وہ محسوس کرتے تھے، ان سے وہ انکار کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کو ایڈریس کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ آج کل امت مسلمہ کی بھی یہی بیماری ہے کہ یہ کام میرے مزاج کے مطابق ہے تو اللہ کا یہ حکم مجھے قبول ہے، یہ سنت بھی مجھے قبول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو پھر اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام اب یہاں مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وہ بیماریاں ہیں جو پرانی امتوں میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ ان کی قیادت اور امامت ختم ہوئی، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب اور دوسرے کے بعد تیسرا عذاب ان پر نازل ہوتا رہا۔ اس امت نے بھی وہی کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی غلام ہو گئے۔ کبھی ہم انگریزوں کے غلام، 300 سال سے زیادہ یہاں انگریز ہم پر مسلط رہے۔ فرانسیسیوں نے قبضہ کیا، ولندیزیوں نے قبضہ کیا، اٹالین نے قبضہ کیا، امریکیوں نے قبضہ کیا، اور ہماری اس ریجن میں، بر صغیر میں، ایک مسلسل جدوجہد، توبہ اور استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک ملک سے نوازا، آزادی کی نعمت سے نوازا، پاکستان بن گیا۔ کروڑوں لوگوں نے جدوجہد کی، لاکھوں لوگوں نے شہادت قبول کی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، لاکھوں لوگوں کو انگریزوں نے 1857 میں پھانسیاں دی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پھانسیاں دی گئی کہ انگریز کے ساتھ پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے تو لوگوں کے گلے میں رسی ڈال کر ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اس کو اوپر کھینچتے تھے، اور اس طرح لوگوں کے گردن مروڑ کر اور ٹوٹ کر وہ شہید ہو جاتے تھے۔ علماء کرام پر ظلم کیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو شہید کیا گیا، ان کے داڑیاں منڈوائی گئی، اور اس طویل جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آزادی دے دی ہے۔ لیکن 73 سال گزر گئے، ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے امامت اور قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ تھما دی جو اللہ اور رسول کے نہیں، امریکہ اور برطانیہ کے غلام تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی تعلیمات کے محافظ، پاسبان اور علمبردار تھے۔ اللہ کا حکم یہی تھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ہم نے یہ امانت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دی جنہوں نے نظریہ کے ساتھ وفا نہیں کی، جنہوں نے پاکستان کی جغرافیہ کے ساتھ وفا نہیں کی، جنہوں نے شہیدوں کی ان قربانیوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اور آج بھی ہم اسی طرح غلامی سے دوچار ہے۔ آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو اس پر ابھی پابندی نہیں لگی ہے۔ ہمارے سینٹ کے لاجز میں مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے امام کو کہ خطبہ ایسے لاؤڈ سپیکر پر دے جو صرف ہال کے اندر لوگ سنیں، باہر نہ سنیں۔ امام صاحب احتجاج کرتے ہیں، بڑے دلیر اور بہادر امام ہیں،
لیکن ہوتا تو وہی ہے جو حکومت چاہتی ہے۔ اذان دے سکتے ہیں، خطبہ آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے لیے اللہ رب کریم نے جو کام مقرر کیے تھے، قرآن نے ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہم جب کسی کو دنیا میں اختیار دے دیں، اس آزمائش اور امتحان میں ان کو ڈالیں، تو ان کا کام یہی ہے کہ وہ نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم کرے گی، اس کا اہتمام کرے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابیوں نے آپ کے وزیر اعظم سے پوچھا، ان کے پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ عید گزر گئی، وزیر اعظم صاحب نے کہاں نماز عید ادا کی؟ جواب دیا گیا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اسلامی حکومت میں سربراہ مملکت امامت کرتا ہے۔ یہ جو مسجد کی امامت ہے، یہ امامت صغریٰ ہے، اور جو ملک اور ریاست کی قیادت ہے وہ امامت کبریٰ ہے۔ لیکن مسجد کی امامت کے لیے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ قاری ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن امامت کبریٰ کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیا جائے جو اللہ اور رسول کے بجائے امریکہ اور برطانیہ کو پسند ہو، جو غلام در غلام ہو۔ اور ہماری ناکامی کی وجوہات یہی ہے، الناس علی دین ملوکہم، جس طرح قوم کا حکمران ہوگا سوسائٹی اسی طرح بنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 73 سال گزر گئے، آج کے لمحے میں بھی ہم اگر اپنی ملک کی معیشت کو دیکھیں کہ کیا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف، اگر ہم اپنے ملک میں امن و امان کو دیکھیں تو ہمارے بچے بھی آج کل ہمارے ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ اسلام سے قبل جو عرب کا معاشرہ تھا، جاہلیت کا جو دور اور زمانہ تھا، اس میں سب سے زیادہ ظلم بچوں پر ہوتا تھا، بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ملک میں ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مشرکوں کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ زندہ درگور تو کرتے تھے لیکن بچوں کی عصمت دری نہیں کرتے تھے۔ آج جتنے بھی خبریں، آج بھی اخبارات میں 4 سدے کا خبر ہے کہ ایک چھوٹی بچی کو اغوا کیا گیا، کیتوں سے ان کی لاش مل گئی، اور قتل کرنے سے پہلے ان کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ یہی بچے قیامت میں تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ یہی تو کہا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ان معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ میں باقی موضوعات کی بجائے اگر صرف معیشت پہ بات کروں، اس لیے کہ معیشت کو بہتر بنانا اسلام کا بھی حکم ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے اس کا بہتر استعمال کرو۔ آج ورلڈ بینک نے خبر دی ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان میں جو شرح نمو، شرح ترقی ہے، وہ 0.5% رہے گی، 0.5% رہے گی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ غربت میں مزید اضافہ ہوگا۔ شرح مہنگائی اس وقت بھی 10.5% ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
آج کے لمحے میں بھی لاہور میں ٹماٹر فی کلو 80 روپیہ ملتا ہے. 1 کلو آٹا لاہور میں بھی 78 روپے فی کلو ملتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں غریب کیسے زندگی تو کیا سانس کیسے لے گا؟ دال کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ، دوائی کی قیمتوں میں 300، 400، 500% اضافہ اور مسلسل اضافہ. اب کل حکومت نے مزید کمیٹیاں بنائی ہیں تاکہ وہ مزید سوچ بچار کرے کہ ٹیکس کو کیسے بڑھائیں اور عوام کا خون مزید کیسے ہم نچوڑے تاکہ عالمی ساہوکار اور IMF اور ورلڈ بینک کے ادارے ان سے خوش ہو جائے. یہ خرابیوں کی جڑ ہمارے ملک میں ہمارے دانش کے مطابق سودی نظام ہے. سودی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا ہے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. سودی نظام ایک معاشی کینسر ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ جل جاتی ہے. پہلا قرضہ امریکہ نے بغیر سود کے ہمیں دیا تھا 1953 میں تاکہ ذائقہ اور چسکا لگ جائے، اور اگلا قرضہ پھر اس نے نامنل ایک معمولی سود پہ کہ یہ آپ کے انتظامی اخراجات، اور اس کے بعد سود کا ایک چسکا اس قوم کو لگ گیا، اور سود در سود کے وجہ سے آج پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے. آپ میں سے اکثر لوگ لکھے پڑھے ہیں اس وقت آپ کی قومی بجٹ، کل بجٹ 7,500 ارب ہے، ان میں سے 2,900 ارب روپیہ آپ سود میں ادا کرتے ہیں. تو 7,000 میں سے 2,900 تقریباً 3,000 آپ سود میں واپس کرتے ہیں. پھر آپ کی ترقی کے لیے کیا رہ گیا؟ پھر آپ کی سیکیورٹی کے لیے کیا رہ گیا؟ پھر پاکستان کو ترقی کے لیے کیا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو تو سودی نظام سے توبہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سود کے گناہوں کے جو درجات ہیں 73 ہے، ان میں سے سب سے کم ترین درجہ یہی ہے کہ گویا انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. لیکن ہماری حکومت کہتی ہے کہ اس کے بغیر تو پاکستان نہیں چل سکتا. میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے 75 ممالک میں غیر سودی بینکاری اور مالیات کا نظام قائم ہوا ہے. خود امریکی یونیورسٹیوں میں، برطانیہ میں، ملیشیا میں، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں، مصر میں، پاکستان میں باقاعدہ اسلامی نظام معیشت پر کام ہو رہا ہے. پہلا بینک برطانیہ میں غیر سودی بینکاری پر قائم ہوا ہے. اس وقت 12 شاخیں ہیں ان کی. اور آپ کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ سب سے پہلا اس کا جو کسٹمر ہے اور کھاتہ کھولنے والا ہے وہ ایک غیر مسلم ہے، جس نے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچا اور غیر سودی بینکارے میں اپنا پیسہ جمع کیا. ملیشیا میں جو غیر سودی بینکاری کا نظام شروع ہوا ہے، 40% اس کا جو گاہک ہے، کسٹمر ہے، وہ غیر مسلم ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ ترقی کا زینہ ہے. اسلامی نظام معیشت، اسلام صرف عبادات کا نظام نہیں ہے. اسلام دولت کی تخلیق پر بھی بات کرتا ہے اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر بھی بات کرتا ہے. اسلام کا معاشی نظام یہی ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم،
تاکہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں محصور نہ ہو۔ آدم سمتھ اور رابنز نے کہا ہے کہ معیشت کیا ہے؟ دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ وسائل کم اور ضروریات زیادہ ہے۔ معیشت نام ہے اس چیز کا کہ کم وسائل کو زیادہ ضروریات کے لیے کس طرح استعمال کرے۔ لیکن مغربی سرمایہ دارانہ نظام یہی ہے کہ کس طرح منڈی پر کنٹرول ہو، کس طرح عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر دولت کو چند ہاتھوں میں محصور کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، جماعت اسلامی نے سودی نظام کے خلاف مہم شروع کی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں جماعت اسلامی کیس بھی چلا رہی ہے۔ ہم اس لیے جانتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے بہتر معاشی نظام۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، صحابی ہے، غربت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا آپ کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے۔ اس نے کہا وہ مجھے پہنچا دے۔ وہ دونوں چیزیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کر کے اس کے بدلے ان کو ایک کلہاڑی دے اور ایک رسی دیا، اور جا کر کہا کہ جاؤ اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو۔ چند دن بعد وہ صحابی آ گئے، بڑے خوشحال اور مالدار ہو گئے تھے۔ اسلام معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی مہربان نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مدینہ کی گلیوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنے والا تو ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا، اور وہ دن پر آیا۔ نبی مہربان کی سنت یہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ لوگوں کے لیے روزگار اور ضرورتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم جس اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ صرف عبادات نہیں ہے، وہ انسان کی خوبصورت معاملات بھی ہے۔ اس میں یتیموں کی کفالت ہے، بیواؤں کی کفالت ہے، معذوروں کی کفالت ہے۔ پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں، اس کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے، بھیک مانگتے ہیں، سڑکوں اور چوراہوں پر نظر آتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں ریاست اور حکومت کا مرتبہ اور مقام ایک کفیل کی طرح ہوتا ہے، ایک ماں کی طرح ہے، اور ماں سب سے زیادہ توجہ اپنے کمزور اولاد پر دیتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے جو کمزور ہے وہ تباہ حال ہے، اور چند لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ان کے شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے بنگلوں میں اضافہ، یہاں بھی دولت، باہر بھی دولت کے ڈھیر اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمران طبقے کو، وی آئی پی طبقے کو دولت چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ تو کبھی پاناما اور کبھی کینیڈا اور کبھی امریکہ اور کبھی ملیشیا اور کبھی سعودی عرب، اور کہیں کہیں جا کر ان کو دولت چھپانے کے لیے بیچارے مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ غیر اسلامی نظام ہے، یہ باطل کا نظام ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام ختم کیا جائے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت میں نواز شریف صاحب کے زمانے سے جو سودی نظام کو تحفظ دینے کے لیے کیس دائر کیا ہے حکومت نے، اس کو واپس لے لے۔ آئین، پاکستان کے آئین کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں چلے گا، اب یہ نظام ختم ہونا چاہیے۔
اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن میں جس حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، انہوں نے تو سارا معاشی ٹیم IMF سے لیا ہے، ورلڈ بینک سے لیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ کام کرے گا؟ کیا چور اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ کیا شراب پینے والا خود کو سزا دے سکتا ہے؟ کوئی بدکاری میں ملوث آدمی خود پہ کوئی حد جاری کر سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن مطالبہ اس لیے کرتا ہوں کہ اتمام حجت ہو جائے، اور آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کی اور حکومت اسلامی کے قیام کے لیے جدوجہد کرو۔ خود زندگی گزار کر یہاں مسجد میں آ کر 5 وقت بانماز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ آدمی کو تیار کرتا ہے جدوجہد کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کا حکم یہی ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اس لیے جماعت اسلامی سود کے خلاف مہم چلا رہی ہے، جماعت اسلامی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مہم چلا رہی ہے، جماعت اسلامی ظلم اور جبر اور کرپشن اور استحصال کے خلاف۔ ہمارا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارے کچھ ذاتی کیسز نہیں ہیں کہ جو حکومت کے خلاف ہم اس لیے میدان میں نکلے ہیں کہ ہمارے نیب کے کیسز ختم ہو جائے، ہمارے اپنے فائلز بند ہو جائے۔ نہیں نہیں، ہماری لڑائی اس ملک کے عوام کے لیے ہے، اس ملک کے نظریے کے لیے ہے، اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لیضع بسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تعالیٰ حکومت سے جو کام لیتا ہے وہ کام قرآن سے نہیں لیتا ہے۔ اس لیے قرآن حکومت کے بغیر آپ تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور حکومت قرآن کے بغیر ہوتی تو ہے لیکن وہ ظلم اور جبر اور استحصال کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک مشہور خاتون ہے اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء، وہ تلاوت کرتی تھی لیکن ایک ہی الماری میں قرآن بھی اور تلوار رکھتی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ تلوار اور قرآن جب ساتھ ہو تو معاشرے میں عدل اور انصاف ہوتا ہے، لیکن قرآن اور تلوار جب جدا ہو جائے پھر معاشرے میں ظلم اور جبر اور استحصال کا دور ہوتا ہے۔ اب حکومت اور اسلامی نظام، یہ مشرق اور مغرب فاصلے بن گئے ہیں، ان کو دوبارہ جوڑنا ہے، ان کو ایک ہی جگہ پر دوبارہ لانا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ اس جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ اسی کے لیے جدوجہد کرے، دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کام لے لے، تعلقات سے کام لے لے، لوگوں کو سمجھائیں کہ حکومت گرانا آسان کام ہے، لیکن اصل کام یہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بارش ہو رہی تھی تو وہ اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے تھے اور پرنالہ کے اندر، پرنالہ کے نیچے اس کو وقت گزارنا پڑا۔ اس لیے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور نظام آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ افراد تبدیل کرتے ہیں، چہرے تبدیل کرتے ہیں، اور ہم لوگ نظام تبدیل کرتے ہیں۔ نظام کی تبدیلی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔